السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم جانتے ہیں کہ شب قدر کو شب قدر کیوں کہتے ہیں اور شب قدر کی تعین کیوں نہیں ہے اور شب قدر کی علامات، اس کی نشانیاں کیا ہیں انشاءاللہ۔ چلیے اس کو جاننے سے پہلے اگر آپ اس چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، اور اگر پہلے ہی سے سبسکرائبر ہیں تو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا صدہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں رمضان الکریم جیسا مہینہ عطا فرمایا۔ اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہم پر بہت زیادہ ہیں کہ اس نے ہمیں شب قدر جیسی رات اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، جو کسی امت کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ تو اب یہ شب قدر، اتنی برکت والی رات، اتنی خیر والی رات کو شب قدر کیوں کہتے ہیں تو اس کی وجہ تسمیہ جانتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس رات میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں اور ملائکہ کو سال بھر کے وظائف اور خدمات پر مامور کیے جاتے ہیں، اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات کی شرافت اور قدر کے باعث اس کو شب قدر کہتے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات میں اعمال صالحہ منقول ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں ان کی قدردانی کی جاتی ہے۔ اس وجہ سے اس رات کو شب قدر کہتے ہیں۔ شب قدر بہت ہی برکت اور خیر کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کے 83 سال 4 ماہ ہوتے ہیں۔ وہ شخص کتنا بڑا خوش نصیب ہے جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے۔ جو شخص اس ایک رات کو عبادت میں گزار دے، سامعین کرام، گویا اس نے 83 برس 4 ماہ سے زیادہ روزانہ عبادت میں گزار دیے ہیں، اور اس زیادتی کا حال بھی معلوم نہیں کہ 1000 مہینے سے کتنے ماہ زیادہ افضل ہیں۔ سامعین کرام، تو معلوم کیا ہوا کہ حقیقت میں اللہ جل شانہ کا بہت ہی بڑا انعام ہے قدردانوں کے لیے۔ اللہ رب العزت نے امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اس سے پہلے ایسی فضیلت والی رات کسی امت کو نہیں ملی۔ شب قدر کے متعلق احادیث میں یہ آتا ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر سے اس لیے باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرما دیں، مگر 2 مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، تو سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں، مگر فلاں شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی تعین اٹھا لی گئی۔ کیا بعید ہے کہ یہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہوا، لہٰذا اب اس رات کو 9ویں، 7ویں اور 5ویں رات میں تلاش کرو۔ تو معلوم کیا ہوا کہ مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا کرنا کتنا ہی برا ہے کہ شب قدر جیسی عظیم رات، برکت والی رات کی تعین ہی اٹھا لی گئی ہے۔ اور سامعین کرام، اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنے ہی بندوں کو یقینی طور پر شب قدر کیوں نہیں بتایا ہے، اور کچھ لوگ اس سے یہ اعتراض بھی کر بیٹھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خود علم غیب نہیں تھا کہ شب قدر جیسی اتنی عظیم رات کی تاریخ نہیں بتائی گئی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ لوگ اس پر بھروسہ نہ کر بیٹھیں کہ ہم ایسی رات میں عبادت کر چکے ہیں جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری مغفرت کر دی، ہم کو بارگاہ الہی سے بڑے بڑے مراتب حاصل ہو گئے ہیں، اب ہمیں جنت مل چکی ہے، یہ خیال کر کے وہ عمل سے غافل نہ ہو جائیں اور مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں گے، جس کا نتیجہ بربادی ہی ہے۔
شب قدر کے تعین سے آگاہ نہ کرنے کی وجہ یہی ہے جو موت سے آگاہ نہ کرنے کی وجہ ہے، تاکہ اپنی موت کا وقت جاننے والا یہ نہ کہنے لگے کہ ابھی تو میری عمر بہت پڑی ہے، دنیا میں تو ابھی عیش کر لوں، لذتیں خواہشیں پوری کر لوں، جب زندگی کا خاتمہ کا وقت آ جائے گا تو اس وقت توبہ کر لوں گا اور عبادتوں میں مشغول ہو جاؤں گا اور نیکوں کاروں کی حالت میں میرا خاتمہ ہوگا۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے مرنے کا وقت پوشیدہ رکھا تاکہ ہمیشہ لوگ انسان موت کی فکر لگی رہے اور نیک عمل میں مصروف رہیں، ہمیشہ توبہ کرتے رہیں، اعمال کی اصلاح میں مشغول رہیں، موت اس حال پر آئے کہ وہ نیکی پر قائم ہوں، اسی طرح دنیا میں لذتوں سے محفوظ ہوں اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے باعث عذاب سے بچ جائیں۔ بالکل اسی طرح شب قدر کو بھی متعین اسی لیے نہیں کیا گیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی لیے نہیں بتائے تاکہ ہم ہمیشہ یعنی کم از کم رمضان کے 5 راتوں کو تو ایسے گزاریں کہ ہر رات ہمارے لیے شب قدر ہو جائے۔ شب قدر کے متعلق کچھ اقوال ہیں کہ شب قدر کون سی رات زیادہ تر ہو سکتی ہے، تو یہ ہے کہ حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ 21، 23، 25، 27 اور 29 ان 5 راتوں میں ہمیں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مشہور تو 27ویں رات ہے، لیکن حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک کسی تاریخ کو مقرر یقین کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا ہے، اور سامعین کرام حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک 21ویں شب زیادہ قابل اعتماد ہے۔ ایک اور قول ہے ان کا، حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ 29ویں رات شب قدر ہے، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی خیال تھا کہ 29ویں شب شب قدر ہوگی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 23ویں رات کو شب قدر کے قائل تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ وہ 24ویں شب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت ابن ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ 27ویں رات ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ 27ویں رات کی تاکید زیادہ ہے۔ مختصر تو یہی ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کون سی رات شب قدر ہے، تو لہٰذا ہمیں ہر طاق راتوں میں زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ عبادتوں میں مشغول رہنا ہے کہ کون سی رات شب قدر کی ہو سکتی ہے، ہمیں شب قدر مل جائے۔ اب اس کے کچھ علامات ہیں، لیکن یہ علامات تو ہر کوئی نہیں پہچان سکتا ہے۔ جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، جو نیک بندے ہیں، وہ پہچان سکتے ہیں۔ شب قدر یہ کہا جاتا ہے کہ شب قدر کی رات صاف شفاف چمکدار کھلی ہوئی ہوتی ہے۔ اس رات میں نہ تو زیادہ گرمی ہوتی ہے اور نہ ہی زیادہ ٹھنڈک ہوتی ہے، بلکہ یہ رات موسم بہار کی راتوں کی طرح ہوتی ہے، چاہے وہ موسم کوئی بھی ہو، گرمی کا ہو، سردی کا ہو، کوئی بھی موسم ہو۔ اور اس رات میں آسمانوں کی طرف دیکھنے سے نور زمین کی طرف آتا معلوم ہوتا ہے۔ نیز یہ بھی علامت ہے کہ شب قدر کے بعد والی صبح کو جو سورج ہوتا ہے وہ تیزی کے ساتھ نہیں نکلتا ہے۔ اس رات رحمت خداوندی کا دنیا والوں پر اتنا نزول ہوتا ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ اور سامعین کرام، ایسی رات میں اہل ایمان کا دل قدرتی طور پر عبادت کرنے کو چاہتا ہے۔ بعض بزرگوں نے 27ویں رات رمضان کی رات میں سمندر کا پانی چکھا تو میٹھا معلوم ہوا۔ بعض بزرگوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ شب قدر میں ہر چیز سجدہ ریزہ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ درخت بھی اس رات سجدہ کرتے ہیں اور زمین پر گر پڑتے ہیں، پھر اپنی جگہ قائم ہو جاتے ہیں۔ مگر عام لوگوں کی نسبت اہل نظر کو شب قدر کا زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے، ہم اس کو نہیں پہچان پاتے ہیں۔ دراصل اس رات کا مزہ اور سرور الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا ہے، اور اس رات میں زمین پر ملائکوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور بعض کا کہنا یہ ہے
کہ ایک خاص قسم کی روشنی ظاہر ہوتی ہے، لیکن اس کا ظاہر ہونا سامعین کرام صرف ان لوگوں پر واضح ہوتا ہے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کرنا چاہے، ورنہ ساتھ ساتھ بیٹھے دو انسانوں میں سے ایک اس رات کا جلوہ پاتا ہے تو دوسرا اس رات کے جلوے سے محروم ہو جاتا ہے۔ شب قدر کا مطلب ہے کہ ہمیں اس رات میں کثرت کے ساتھ تلاوت کریں، عبادتیں کریں، اذکار کریں۔ یہ نہیں کہ صرف شب بیداری کرنا ہے، اس کا ثبوت نہیں دینا ہے۔ آج کل ہمارا ماحول ایسے ہو گیا ہے کہ لوگ مخصوص راتوں میں بیداری کا تو ثبوت دیتے ہیں لیکن عبادت نہیں کرتے ہیں، بلکہ دوستوں کے ساتھ چائے وغیرہ پینے یا گفتگو کرنے یا کھانے بنانے میں اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ ایسی شب بیداری کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس سے تو بہتر ہے کہ عشاء کی نماز تراویح کے ساتھ پڑھیں اور پھر فجر کی نماز ادا کر لیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس رات میں کثرت کے ساتھ نوافل پڑھیں اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو شب قدر جیسی عظیم رات نصیب فرمائے۔